بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مریدہ کا، جو کہ ایک سچی عاشق رسول تھی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک آواز آئی۔ کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کرنے جائیں گے۔ وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیہ وہاں آئیں گے۔ مدینے کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ آؤ بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثناء خواہ موجود ہوں گے، اور بیٹی ہم بھی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہیں، اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ دربان نے کہا، پھر تم کیوں آئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا، ہم نے صدا سنی تھی، کوئی آواز دے رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اور ماں بیٹی دونوں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سنیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے، اور ہم بھی میلاد منائیں گے۔ دربار نے کہا، نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں، یہ میلاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں، دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہے، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتی ہوں۔ بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی آئے ہیں، تو تم ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ دربان نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ وہ خاتون بہت پریشان ہو گئی، بہت رنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ راستے میں بیٹی کہتی ہے، ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، ہم غریب ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم گھر چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکانوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ ہم اپنے گھر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی،
تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی گئی۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کر رہی ہیں اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہیں آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کے سنتے سنتے رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بھر کے پانی لے آ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا ہے اور ہماری دہلیز کو بار بار چوم کیوں رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں۔ شکریہ۔